إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اہمیت و تعلم العلم الشرعی و ضرورتہ، دین کا علم سیکھنے کی ضرورت اور اہمیت۔ سامعین گرامی قدر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے دین کی سمجھ اور بوجھ عطا کرے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم عطا فرماتے ہیں، دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو دین کے علم سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اس کے سیکھنے میں کوتاہی کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ نہیں کیا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے اور اس کا فضل و کرم ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی دین کا علم عطا کرے۔ اس لیے کہ قرآن و حدیث میں جس علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے والے طالب علم خواہ کسی عمر میں بھی ہوں، جب گھر سے اس ارادے سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں
اور اپنی بلوں کے اندر چیونٹیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ علم یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، ان لوگوں کو فرما دیجئے علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عقل و فرد کی دولت سے نوازا ہے، عقل و فہم عطا کی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بات کا حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دو نبیوں کا واقعہ بیان کیا۔ ایک نبی کو یعنی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ سے بھی بڑا عالم ایک اور نبی بھی ہے جو مجمع البحرین میں رہتا ہے، تو فوری طور پر علم کی تلاش میں اس عالم اپنے سے بڑے عالم کی ملاقات کے لیے، اس سے علم سیکھنے کے لیے رخت سفر اختیار کیا اور ان سے جا کر ملاقات کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم سیکھنا، اس کے لیے حرص انسان کے دل میں ایک تمنا ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب مقدس میں یہ تو وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو چیز بھی ذی روح ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے کہ میں اس کو رزق ضرور عطا کروں گا، لیکن کسی جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں علم بھی ضرور عطا کروں گا۔ علم اکتساب سے آئے گا، علم حاصل کرنے سے آئے گا۔ اسی لیے ایک حدیث ہے لیکن اس کی سند میں علماء کرام کرتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ فرماتے ہیں ان احدا لا یولد عالما، کوئی شخص بھی عالم پیدا نہیں ہوتا، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم محنت کرنے سے آتا ہے، علم حاصل کرنے سے آتا ہے۔ اس لیے یہ وہ عظیم چیز ہے جس کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین کا علم جس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِنَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء اس دنیا میں اپنی کوئی دنیاوی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے، نہ درہم اور نہ دینار، انما ورثوا العلم، انبیاء کی میراث اور وراثت علم ہے، انبیاء کی وراثت علم ہے۔ جو علم حاصل کرتا ہے گویا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی میراث میں سے کچھ حاصل کرتا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، لوگ اپنے کاروبار میں مشغول تھے، تجارت میں مشغول تھے، تو انہوں نے جا کر لوگوں سے کہا کہ تم یہاں اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف ہو، مسجد نبوی شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے فوری طور پہ سمجھا شاید کوئی ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، درہم و دینار تقسیم ہو رہے ہیں، اپنے کام چھوڑ کے سب مسجد کی طرف آگے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی، واپس پھر دکانوں کی طرف آگے سے حضرت ابو ہریرہ ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے آپ نے کہا تھا وہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا۔ انہوں نے فرمایا کیا دیکھا آپ نے مسجد میں؟ ہم نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے حدیث پڑھ رہے تھے، یاد کر رہے تھے، کچھ قرآن پاک سیکھ اور سکھا رہے تھے، علم حاصل کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا ویحکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہی تو انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے، یہی تو نبی کریم علیہ السلام کی وراثت ہے۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا، اس کا شرف
اور اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کفا بالعلم شرفا، علم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر شخص علم کی طرف اپنی نسبت کرنا پسند کرتا ہے، پڑھا ہوا نہیں تب بھی وہ جھوٹا موٹا قلم ادھر لگا کر شو کرنا چاہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، علم نہیں جانتا پھر بھی اس کی خواہش ہے کہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ عالم ہے، جاننے والا ہے۔ اور جہالت کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ کوئی شخص جاہل کہلوانا پسند نہیں کرتا، کوئی شخص جہالت کی طرف نسبت کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے یہ دین کا علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے اس قدر ضروری ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الناس الى العلم احوج منهم الى الطعام والشراب، لوگوں کو دین کے علم کی ہر لمحہ اتنی ضرورت ہے کہ جتنی کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں۔ کھانا اور پینا دن میں 2 یا 3 دفعہ ہوتا ہے اور انسان کا گزارا چل جاتا ہے، لیکن علم کے بغیر انسان سانس بھی نہیں لے سکتا، ایک لمحہ بھی اس کا گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کے اندر باب قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تحت، اور اس باب میں لکھتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے، زبان سے کوئی بات نکالنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم سب سے مقدم ہے، دین کا علم۔ اور میں دین کا علم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حقیقی علم کون سا ہے تو انہوں نے فرمایا کل العلوم سوى القرآن مشغلہ الا الحدیث وعلم الفقہ فی الدین، فرماتے ہیں باقی جتنے دنیاوی علوم ہیں سب فن کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر کوئی حقیقی علم ہے تو وہ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اور دونوں کا کے فہم کا علم ہے، قرآن و حدیث کے فہم کا علم ہے۔ اس لیے یہ علم جو ہے علماء نے اس کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، اس کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم فرض عین ہے، ہر مسلمان چھوٹا ہے یا بڑا اس کے لیے اس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے کہ دین کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہو کہ ہمارے رب کی شان کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، تاکہ انسان شرک سے بچ سکے، اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور نافرمانی سے بچ سکے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ جو صحیح سند سے آپ سے ثابت ہو، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ انسان بدعت سے بچ سکے، خرافات سے بچ سکے اور سنت کی مخالفت سے بچ سکے۔ پھر ہر انسان کے لیے عقائد کا علم حاصل کرنا کہ اسلامی عقائد کیا ہیں یہ لازمی ہے۔ پھر عبادات کا علم حاصل کرنا یہ لازمی ہے، اور کتنا لازمی اور ضروری ہے کہ جو آدمی وضو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے، اور یہ نماز ہر شخص پر فرض ہے، اس لیے یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وضو سنت کے مطابق کیسے کیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کے مطابق صحیح وضو نہ کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا، آپ نے دیکھا کہ وضو کر کے جا رہے ہیں مسجد کی طرف، لیکن ان کی ایڑیاں ٹخنوں کے پیچھے سے جو جگہ ہے خشک ہے،
تو آپ نے ان کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کو آگ سے ہلاکت ہو۔ وضو کرنے والا شخص، اس کو یہ بھی تنبیہ کی کہ وضو والے اعضاء کو 3 بار دھویا جائے، اس سے زیادہ جو کرے گا فقط تعدى وظلم واساء، اس نے حد سے تجاوز کیا، ظلم کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو جس کا وضو صحیح نہیں ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اور جو سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے قطرے پانی کے جس طرح اس کے اعضاء سے گرتے ہیں اسی طرح اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں۔ وضو کرنے والے کے لیے نماز کا طریقہ سیکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ کیسے سکھایا اور آپ کیسے نماز ادا کرتے تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور آپ کی نماز کا یہ طریقہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ جو شخص اس طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھے گا، آج تو بہت بعد کی بات ہے، یہ تو وہ دور ہے پرفتن دور کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے ان یرفع العلم ویثبت الجہل، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہوگی۔ اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی آئے، جس طرح ان کو نماز کا طریقہ آتا تھا انہوں نے سیکھا، انہوں نے نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھی۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے نماز سے فارغ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز پڑھتے ہوئے صحابی کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز لٹاؤ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اس نے رکوع سجود سارے نماز کے ارکان ادا کیے۔ پھر دوبارہ انہوں نے نماز پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز لٹاؤ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری بار جب اسے کہا گیا تو پھر اس صحابی نے کہا کہ حضرت مجھے تو ایسی آتی ہے، مجھے نماز سکھا دیجیے۔ پہلی دفعہ آپ نے اس لیے، دوسری دفعہ آپ نے اس لیے اس کو نماز نہیں سکھائی کیونکہ ابھی اس کا اپنی اس کوتاہی کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی۔ جب اس کے دل میں علم کی رغبت پیدا ہوئی، سیکھنے کا داعیہ پیدا ہوا، تو پھر آپ نے اس کو نماز سکھائی کہ اس طرح نماز پڑھو۔ تو گویا کہ انسان اگر اس طرح کی نماز نہیں پڑھے گا جس طرح کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور امت کو تعلیم کی، تو وہ رکوع سجود اگرچہ کرتا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، حالانکہ اس نے رکوع سجود ساری نماز کی پڑھی، مکمل کر کے آیا ہے۔ آپ نے اس کی نماز کو نماز ہی شمار نہیں کیا۔ تو نماز کے پھر وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ہر شخص کے لیے جاننا ضروری ہے۔ کیوں کہ جس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کی نماز نہیں ہے۔ پھر غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سارے معاملات، روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ، حج کرنے کا طریقہ، یعنی جس شخص کو بھی جو معاملہ پیش آتا ہے، ہر مسلمان کے لیے پاس یہ معلومات ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کرنا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، سیکھنا، ہر مسلمان کے لیے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے، اور جب انسان بنیادی طور پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کی تفسیر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علموہم وادبوہم، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو، اسلامی آداب سکھاؤ، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے فرض کفایہ۔
فرض کفایہ کیا ہے کہ انسان جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کے لیے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، باقیوں کے لیے نہیں۔ تاجر ہے تو تجارت کے اسلامی اصول جاننا اس کے لیے ضروری ہے، دکاندار ہے تو دکان میں خرید و فروخت کے اصول اس کے لیے جاننا ضروری ہے، ذمہ دار ہے تو زمین سے متعلقہ، فصل سے متعلقہ، پیداوار سے متعلقہ اسلامی اصول اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی حج کرنے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں، لیکن جس پر حج فرض ہے اس کے لیے حج کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے علماء نے علم کو دو قسموں میں تقسیم کیا، فرض عین، بنیادی اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا علم ہر شخص کے لیے ضروری ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اور جو ایسے کام کرتا ہے جو سب نہیں کرتے اس کے لیے، اس شعبے سے متعلقہ لوگوں کے لیے اسلامی اصول اور اس کام کے بارے میں اسلام کی تعلیمات اور معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ انسان اگر علم سیکھتا ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اس کے پاس علم آتا ہے، تو حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنیا جالس العلماء وزاحمہم برکبتیک، اے بیٹے علماء کی مجلس میں بیٹھو، ان کے سامنے دو زانو ہو کر شرف تلمذ حاصل کرو، اس لیے کہ ان اللہ سبحانہ و تعالی یحیی القلوب بنور الحکمہ، اللہ تعالی علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے جو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس نور کی وجہ سے، قرآن کریم بھی نور ہے، حدیث پاک بھی نور ہے، اس نور کی وجہ سے ان کے دلوں کو زندہ کرتے ہیں، کما یحیی الارض بوابل السماء، جس طرح اللہ تعالیٰ بارش نازل کر کے زمین کو زندہ کرتا ہے، اس طرح علماء کی مجلس میں بیٹھ کر علمی باتیں سن کر قرآن و حدیث کے وہ موتی اور جواہر جب انسان سنتا ہے، فوائد سنتا ہے، تو اس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ علماء ان کی صحبت اختیار کرو۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، سب سے بہترین خواتین انصار کی خواتین ہیں۔ کس طرح فرماتی ہیں؟ لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، وہ دین سیکھنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس دین کا علم سیکھنا، اسی پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے، اسی پر ہماری عبادات کے صحیح ہونے کا دار و مدار ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ سے وہ مسئلہ معلوم کرتی اور پوچھتی، اس لیے کہ دو بندے کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں قال مجاہد لا يتعلم المستحیی ولا المستکبر، علم سیکھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرنے والا وہ کبھی علم نہیں حاصل کرتا۔ اس کے دل میں ہے کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں، میں پوچھوں، لیکن پھر سوچتا ہے کہ اگر میں پوچھوں گا تو مولانا صاحب کیا کہیں گے، اتنا یہ مسئلہ بھی نہیں، چھوٹا سا مسئلہ بھی اس کو نہیں آتا، تو پھر اسی طرح جاہل کا جاہل رہتا ہے ساری عمر۔ ایک یہ علم حاصل نہیں کر سکتا جو ہچکچاہٹ کرتا ہے، ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے علماء سے پوچھنے میں، اور دوسرا وہ شخص علم نہیں حاصل کر سکتا المستکبر، جو کہتا ہے ان سے میں پوچھوں، اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں علم کے خلاف ہیں، یہ دونوں چیزیں علم کے خلاف ہیں، اس لیے کہ علم تواضع سکھاتا ہے، اور علم سیکھنے والا شخص اگر علم سیکھنا چاہے گا تو اس کو علماء کی قدر کرنا پڑے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علماء کی کس طرح قدر کیا کرتے تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے ایک مجلس میں، اور جب واپسی پہ جانے لگے تو حضرت اپنی سواری پر سواری کرنے لگے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رکاب تھام لی، وہ سواری پہ بیٹھنے لگے
رکاب کے نیچے ہاتھ رکھ دیے. انہوں نے کہا اللہ کے اے مفسر قرآن، آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اونچے خاندان کے لوگ ہیں. انہوں نے فرمایا ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کی قدر کریں. آپ ہمارے استاد ہیں، آپ ہمارے علماء ہیں. اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک دفعہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سواری پر سوار ہونے لگے، جا کے ان کی رکاب تھام لی، پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ دیے. تو انہوں نے فرمایا لا تفعل یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ایسے نہ کرو، مجھے شرمندہ نہ کرو. تو فرمانے لگے ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، اسی طرح ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کی قدر کریں. جو صحیح علماء ہیں ان سے سیکھنے کے لیے، اور جو اطباء ہیں ان سے صحیح علاج کروانے کے لیے علماء نے یہ نصیحت کی ہے. فرماتے ہیں کہ ان المعلم والطبیب کلاہما، استاد معلم دین سکھانے والا اور طبیب ڈاکٹر، یہ دونوں لا ینصحان اذا ہما لم یکرما، یہ اس وقت تک کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے جب تک ان کی تکریم نہ کی جائے، ان کی خدمات کا اعتراف نہ کیا جائے، ان کا احترام نہ کیا جائے. فصبر لذانک ان اہنت طبیبہ، کہتے ہیں اگر آپ نے اپنے طبیب کی توہین کی، اپنے معالج کی توہین کی، تو وصبر لجہلک ان جفوت معلما، تو پھر اسی تکلیف پر صبر کرو. اور اگر آپ نے اپنے استاد جو آپ کو دین سکھا رہا ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے اس کے لیے آسمان و زمین کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. تو فرماتے ہیں پھر جہالت پر صبر کرو اگر آپ اپنے علماء کی تعظیم کرنا نہیں جانتے، ان کی تکریم کرنا نہیں جانتے. اس لیے میرے بھائیوں، انسان کو جب علم آتا ہے اور وہ اس علم کی روشنی میں جو محسوس کرتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے انسان کی زندگی میں دین کا علم حاصل کرنا. ایک دن یہ حدیث جو ہے میں نے ایک دفعہ بیان کی تو بہت سارے بھائی بعد میں کہنے لگے جی ہمیں تو کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی یہ سنا ہی نہیں، اتنی بڑی فضیلت اور ہم اس سے محروم ہیں. حدیث کیا ہے؟ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفریضۃ فی جماعہ، جو من صلی الفجر فی جماعہ، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، عبادت میں مشغول رہتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، ثم پھر صلی رکعتین، پھر وہاں سے 2 رکعت پڑھ کر نکلتا ہے، کان لہو کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، اس کو اللہ تعالیٰ مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. 3 بار آپ نے فرمایا تامۃ تامۃ تامۃ. اور اس حدیث کو علماء نے صحیح کہا ہے، اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے. یہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اگر انسان صبر کر لے. تو کہنے لگے جی جا کر ہم کچھ بھی نہیں کرتے ڈیوٹی سے پہلے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اور جب تک علم سیکھیں گے نہیں پتہ، علمی مجلس میں نہیں آئیں گے تو نہیں پتہ چلے گا. ایک دفعہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما ہیں اور ان کی مجلس میں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک ابھی تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، انہوں نے نہیں سنی تھی کہ جو آدمی نماز جنازہ میں شرکت کرے اور نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے تو اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے. 1 قرات، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا. اتنی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تھی. اگلا حصہ ان کو یاد نہیں تھا یا انہوں نے سنا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، نماز جنازہ بھی ادا کرتا ہے، پھر دفن تک وہاں رہتا ہے، دفن کے بعد واپس آتا ہے، تو اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، 2 احد پہاڑوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. جب کسی نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں واقعی؟
انہوں نے تصدیق کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جا کر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھ کے آئیے۔ اور اما جان کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم عطا کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا انہوں نے علم سیکھا تھا، گیا وہ شخص، اس نے جا کر یہ بات اما جان سے پوچھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاہ، تو انہوں اما جان نے فرمایا کہ ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایک نماز جنازہ ادا کر کے واپس آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرات ثواب دے گا، جو نماز جنازہ بھی ادا کرے گا دفن کرنے کے بعد وہاں سے آئے گا اس کو 2 قرات ثواب ملے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں بیٹھے تھے، اس وقت مسجد نبوی شریف کا جو فرش تھا کنکریوں کا تھا، مٹھی میں کنکریاں لی اور زور سے افسوس کرتے ہوئے زمین پہ ماری اور کہنے لگے لقد فرطنا فی قراریت کثیرا، اوہو، علم نہ ہونے کی وجہ سے میں کتنی قراتیں ضائع کر بیٹھا۔ تو جب تک انسان علماء کی مجلس میں نہیں آئے گا، نہیں سیکھے گا، تو اس کی صورتحال یہی ہوگی۔ آج اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرصت فراہم کی ہے، کویت گورنمنٹ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور اس ملک کو بھی اللہ سلامت رکھے، انہوں نے اپنی زبان میں دین سیکھنے کے مواقع آپ کو فراہم کیے ہیں، لیکن جو شخص اس کے باوجود بھی کہ علم کی دریا بہہ رہا ہے، علم کا سمندر بہہ رہا ہے، جو یہاں رہ کر بھی اس کے کنارے پیاسا مر گیا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ شیطان نے یہ وسوسے ڈال رکھے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے وساوس میں سے ایک بہت بڑا وسوسہ یہ بھی ہے صدہم عن العلم الشرعی، لوگوں کو علم شرعی سے روکنا، دین کے علم سے روکنا۔ کبھی وسوسہ یہ ڈالا کہ قرآن پاک کا ترجمہ خود نہ پڑھنا، نا 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 نا، اس کے لیے 14 علم ضروری ہے۔ کبھی یہ وسوسہ ڈالا یہ جو علم سکھانے والا ہے اس کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے ساتھ نہیں ملتا، لہذا اس کے درس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کبھی کوئی وسوسہ ڈالا، کبھی کوئی وسوسہ ڈالا، حتیٰ کہ لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے محروم کر دیا مسلمانوں کی مسجد میں۔ جی ان کے پیچھے ہماری نماز ہے نا، ایسے معاشرے کے اندر لوگ، ان کے پیچھے ہمارا جمعہ نہیں ہوتا، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ وساوس ہیں کہ شیطان بڑے اجر و ثواب سے انسان کو محروم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کو ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی کہ فجر کے اذکار کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا اپنی اذکار کا حصہ بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عالم بندوں کی جو تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، علم رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچانتے ہیں، اللہ کے اوامر و نواہی پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ خوبی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو اور عزیزو، جس طرح علم کا دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح علم جو ہے اس کو آگے پہنچانا بھی ضروری ہے، یعنی اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب انسان اپنی قبر سے باہر آئے گا تو 4 سوال اس سے جو پوچھے جائیں گے، بعض روایت میں 5 ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے ماذا عمل فیما علم، جو علم سیکھا تھا اس پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کس حد تک عمل کیا تھا۔ تو اس لیے انسان کو عمل بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس کو آگے بھی سکھانا چاہیے۔ اگر آپ کسی آدمی کو ایک آیت سکھا دیں گے، ایک آیت، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی وہ آگے سکھائے گا،
سکھانے والے کو برابر اجر ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، آدمی دنیا سے چلے جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، 3 چیزیں اس کے لیے باقی رہ جاتی ہیں جن کا اجر مرنے کے بعد قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، دوسری چیز او علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور تیسرا او ولد صالح يدعو له، یا انسان کی وہ نیک اولاد جو انسان کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم دین کا علم سیکھیں، اس پر عمل کریں، اور اللہ ہمارے علم کو علم نافع بنائے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صحیح درست کریں۔